کہ زمینوں سے غلے تو بہت دن کے بعد نکلیں گے، آج پہلے غلہ مل جائے پھر بیج ڈالیں گے، تو یہ الٹی چال، یہ پہلے لگانا پڑتا ہے، کھپنا پڑتا ہے، لگتے ہیں پھر لگاتے ہیں، پہلے لگو اور اسی کے ساتھ ساتھ لگاؤ، لگو اور لگاؤ، لگو اور لگاؤ، لگو اور لگاؤ، اتنا لگو، اتنا لگاؤ، اتنا لگو، اتنا لگاؤ کہ اس کو پیار آ جائے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تم تو اتنے لگ رہے ہو، اتنے تھک رہے ہو، اتنے پچ رہے ہو اور اتنا لگا رہے ہو، اور سارا چاہتے کیا ہو؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تم بالکل کیا مر جاؤ گے، جان دے دو گے؟ لو ہم ہدایت کی ہوائیں چلائیں۔ جب قربانیاں ایک سطح کو پہنچ جاتی، یہ ساری بات میں نے اس پر کہی تھی میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو سب سے زیادہ پیارے نبی ہیں، نبیوں میں سب سے زیادہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ ایسا کامل و مکمل کہ جس کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری آپ کی امت۔ اب جو وہی مقصد ہے زندگی اللہ کو راضی کرنا، کہ اللہ کو راضی کریں گے اس طریقے سے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کیا ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح راضی کیا ہے کہ آپ کو جو امت دی گئی وہ امت برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے، اور اس کی صلاحیتیں، اس کی جان، اس کا مال ہلاک و برباد ہونے سے اور جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اور جیسے حضور نے فرمایا مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو اوندے منہ جہنم میں گر رہے ہو، وانی آخذ بحجزکم، اور میں اللہ کا نبی سراپا نور سراپا رحمت ہوں کہ تمہیں کوکھے پکڑ پکڑ کر اس سے روک رہا اور اسے بچا رہا، کہ اب کہ نبی کی چال چلنے کے لیے کہ امت اپنی جان میں، امت اپنے مال میں، امت اپنی صلاحیتوں میں بے تحاشا خواہشات کے سمندروں پہ جا رہی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، کہ ایسی امت پر پیار کے ساتھ، گھر گھر کی ملاقاتوں کے ساتھ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، بنجر علاقے جہاں اذان ہے نہ نماز ہے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہ ایسوں کے پاس جا کر انہیں پیار سے سمجھا کر ان کی جان و مال و صلاحیتوں کے لگنے کا جو رخ ہے اس رخ کو صحیح کرنا، کہ تمہارا وقت ایمان کی دعوت کے لیے، تمہارا مال ایمان کی دعوت کے لیے، تمہاری صلاحیتیں تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رواج دینے کے لیے، تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں اللہ سے بے پناہ تعلق پیدا کرنے کے لیے، صحیح راستہ چلنا سیکھنے کے لیے، خدا کی مخلوق کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، کہ اب فضائل کے راستے سے تھوڑا سا چلیں گے خدا کتنا دیں گے، تھوڑا سا خرچ کریں گے خدا کتنا دیں گے، ایک پیسے کے خرچ پر 7 لاکھ، ایک قدم پر 7 لاکھ، سردی لگی تکلیف برداشت کی گناہ معاف ہو گئے، سر میں درد ہوا گناہ معاف ہو گئے، کہ اب تو اللہ دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ امت کو فضائل کے راستے سے، امت کو اپنی جان مال اور صلاحیت کے لگانے کی جگہ بتانا، اس کا نام ہے دعوت۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق ماننے والا، اللہ کو اللہ ماننے والا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا، آخرت میں ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اس پر ایمان رکھنے والا کہ اس کے وقت کے لگنے کی، اس کے مال کے خرچ ہونے کی، اس کی صلاحیتوں کے استعمال کی جگہ کیا ہے، پیار سے امت کو بتانا، خود اس کو سمجھتے ہوئے کرنا۔ اس لیے ایک بات بیچ میں کہہ دوں، بعض مرتبہ شیطان تو دشمن ہے ہی اور بہت گھاگ ہے، آدمی چلتا ہے، وقت اس کا سالانہ لگ رہا ہے، ماہانہ لگ رہا ہے، ہفتے والی لگ رہا ہے، روزانہ کا لگ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی، راتوں کو روتا بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور خوب چلتے چلتے اپنے کو بھول جاتا ہے، اب دوسروں کے فکر میں لگ جاتا ہے، دوسروں کے عیب، دوسروں کی برائیاں،
دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کی تشکیلیں، یہ شیطان نے مار کھایا، شیطان مار گیا۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ کام ہر ایک کی اپنی اصلاح کے لیے، ہماری زندگیاں، ہمارے ایمان میں قوت، ہماری نمازوں میں جان، ہماری دعائیں قبول، ہم علم کے راستے سے حلال حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی کے شعبوں میں چلنے والے، ہم ہر ایک کا حق ادا کر رہے ہوں، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے صحابہ کا نمونہ جب ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں ہماری قربانیاں ہیچ نظر آئیں گی، اور اگر صحابہ کا نمونہ سامنے نہیں ہوگا، اور جو بیچارہ جمعہ عید پڑھتا ہے یا جو کبھی اکا دکا روزہ رکھ لیتا ہے، تو اپنے عید جمعرات کے روزے، اپنے راتوں کا اٹھنا، کہ وہ ہمارے اندر کبر پیدا کر دے، اور یہ کبر اتنی بری بیماری ہے کہ 7 سمندروں سے بھی یہ دھلتا نہیں۔ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بڑائی کا جذبہ ہوگا، جنت کی خوشبو نہیں سنی۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے بارے میں ہمارا کیا ہو رہا ہے، ہم اندر سے بن رہے ہیں یا کھوکھلے ہیں؟ ایمان میں قوت، امت پر شفقت، ساتھیوں کا اکرام، جو ساتھی جتنا کر رہا ہے اس کی شاباشی دیتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا، یہ ہماری ترقی کا راستہ ہے۔ اور اگر اپنے ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دوسروں کو حقیر سمجھے کہ سمجھو تو اس دن سے گرنے شروع۔ ایک ذمہ داری میرے دوستو، ہم پر، آپ پر، ہر ایک پر اپنی ذاتی زندگی، ہمارا کھانا کمانا، لوگوں سے معاملات، محلے میں، بستی میں، گلی میں، ہمارا رہنا سہنا شہر میں، یہ ہمارا شریعت سنت کے تابع، اور پھر اس زندگی پر اور اس محنت پر پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد آ جائے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ کر اپنے کو قبول کروانا۔ یاد رکھنا، ڈھیروں دولت ہے، بڑی اونچی قابلیتیں ہیں، اور بالکل وقت کی فراغت ہے، لیکن اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو یہ وقت بھی بیکار جائے گا، دولتیں ڈھیروں پڑی رہ جائیں گی اور صلاحیتیں بیکار جائیں گی۔ اور اگر اللہ نے قبول کر لیا تو پھر ان پڑھ سے ان پڑھ، اور جس کے پاس روز کمانا روز کھانا اور وقت بڑی مشکل سے کہ صبح کو یہ کام شام، ان سے اللہ پاک کام لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے تو فرتدہ علی آثار ایمان، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے ہونے کے ناطے اللہ کی مان کر چلنا زندگی کے ہر شعبے میں ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کے کام کو، نبی کی فکر کو، نبی کے غم کو اپنا غم بنانا ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم نے یہی نہ کیا، باقی سب کچھ کیا۔ اے اللہ، آج تک کی معاف کر دے۔ سب سے پہلے دوبارہ استغفار، اور آگے کے لیے ہر ایک اپنے اور اللہ کے درمیان، اب میں شریعت سنت کو کے مطابق چلوں گا، کہ شریعت سنت تو معلوم ہی نہیں ہے، چلیں گے کیسے؟ راستہ معلوم نہیں ہے، چلیں گے کیسے؟ کہ پہلے راستہ معلوم کریں گے، کہ کہاں سے؟ کہ علماء کرام سے اپنا رب بڑھائیں گے، ان سے حلال حرام کو پوچھیں گے، اور جب چلتے رہیں گے اللہ پاک دین بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے۔ اور اتنا نہیں، جب یہ نیت کریں گے کہ ہم تو عالمی نبی کے امتی ہیں، اس لیے ہمارے ذمہ صرف اپنے بیوی بچے، اپنا گھر کاروبار نہیں، پورے عالم کے انسانوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو عالم کی نیت سے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنی مسجد کا اپنی گلی میں بھی اگر گشت کرو تو نیت پورے عالم کی کرو، تم عالمی نبی کے امتی ہو، اثرات اللہ قائم کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو میں اور آپ سب آج تک ہم سے اپنی جان و مال اور صلاحیتیں تھے لگانے کے بارے میں، نبی کے کام کو کام بنانے کے بارے میں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے چلنے میں جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگو گے؟ اور اب کہ آئندہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، اور اس کام کو کام بنانے کے لیے اس کا پہلا قدم 4 مہینے
اور یہ 4 مہینے چلے جب لگیں گے جب اللہ قبول کریں گے، ورنہ لوگوں کے سالوں گزر جاتے ہیں مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے نہیں۔ اس لیے دوستو اللہ کی نعمتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اب ہمت کر فرماؤ، دل ہی دل میں دعائیں کرو، اللہ ہمیں تمہیں قبول فرما